نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ، رکوع 1 آیت نمبر 8 تا 13۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، لفظی ترجمہ تو واضح ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو طریق یسرا کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور طریق یسرا آپ کے لیے آسان ہوگی۔ طریق یسرا سے مراد دین اسلام ہے، شریعت مطہرہ ہے، اور تقاضائے مقام تو یہ تھا کہ یہ فرمایا جاتا کہ ہم اس طریقہ اور شریعت کو آپ کے لیے آسان فرمائیں گے، لیکن قرآن کریم نے اس مضمون کو چھوڑ کر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اس طریقے کے لیے آسان کر دیں گے۔ اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو طبعی طور پر، مادی طور پر ایسا بنا دیں گے کہ شریعت مطہرہ آپ کی طبیعت بن جائے گی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈل جائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکر، کیونکہ گزشتہ آیتوں میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ پیغمبری کے ادا کرنے میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں فریضہ پیغمبری کی ادائیگی کا حکم ہے، اور آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے، نصیحت کیجئے اگر نفع دیتی ہے۔ ان نفعت الذکر، ادھر یہ ان شرطیہ ہے، بلا شبہ ہے، ان شرط کے لیے ہے، مگر شرط مقصود نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، بلکہ یہ حکم تاکیدی ہے، جس کی مثال ہمارے عرف میں، معاشرے میں یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ بطور تنبیہ یا تحدید چیلنج کرے کہ اگر تو مرد ہے تو فلاں کام کرو، اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو ایسا کرو، اگر تو پٹھان ہے تو ایسا کرو، کر دیجئے ایسا۔ تو یہاں مقصود شرط نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اظہار ہوتا ہے اگر تم مرد ہو، پٹھان کا بچہ ہو، شریف آدمی کا بیٹا ہو، تو تجھ پر یہ کام لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نصیحت، وعظ، تبلیغ کا نافع اور مفید ہونا تو متعین بھی ہے، متیقن بھی ہے، لہذا اس نافع چیز کو کسی بھی وقت مت چھوڑے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ خود دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اس میں دوسروں کو بھی نصیحت مل جاتی ہے۔ اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا، جیسا کہ ظاہر ہے کہ نصیحت بندے کا اپنے ذات میں ہمیشہ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جو بندہ دعوت دیتا ہے، جو بات کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا اپنے ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے، ذکر کی ترغیب تلقین کرتا ہے، تو وہ ذکر سب سے پہلے اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب نصیحت نفع کی چیز ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرنے کا اہتمام کیجئے، مگر باوجود اس کے کہ نصیحت اپنے ذات میں بھی نافع ہے، مفید ہے، اسے یہ مت سمجھے
کہ وہ سب ہی کے لیے مفید ہوگی اور سب ہی اس نصیحت کو مان لیں گے، بلکہ وہ شخص مانتا ہے، نصیحت وہ شخص مانتا ہے جس کے دل میں درد ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جن کے دل میں خوف آخرت ہو، جس کا ایمان ہو، اسلام ہو، وعدہ ہو، اقدار ہو، روایات ہو۔ بدبختوں کا کیا بھروسہ، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہوگا، بدنصیب ہوگا، وہ اس دعوت سے، اس ذکر سے، اس تبلیغ سے گریز بھی کرے گا، روگردانی بھی کرے گا۔ وہ نصیحت کب قبول کرتا ہے؟ اور اس بدبختی اس کے یہ ہے کہ یہ جب حق بات سے، دین حق سے گریز اور پرہیز کرتا ہے، سائڈ پر ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا قرآن و سنت پر، تو بالآخر اس کو بڑی آگ میں، آتش دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ دنیا کے سب آگوں سے سب سے بڑا آگ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، دوزخ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ جس جگہ نصیحت قبول کرنے کی شرط موجود نہیں تھی، وہ اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو مگر فی نفسہ ہی نافع ہے، مفید ہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ فریض رسالت میں، فریض تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے، ساری رکھے، ہم آپ کے معاون ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ باقی یہ کفار، مشرکین، منکرین، منافقین، یہود، ہنود، نصارہ کی طرف سے جو مصائب ہے، جو مشکلات ہے، اس پر جو ظاہر ہے صبر کیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ آپ کا فرض منصبی ہے۔ کوئی قبول کرے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور امت کی بھی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر تأمرون بالمعروف۔ امت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح، صلاح، کامیابی، کامرانی کے لیے پوری جدوجہد کرے، دین کی محنت کرے، لوگوں کو برائی سے روکے، بھلائی کی طرف اس کو بلائے، دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیانوں میں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آسان کر دیں گے، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ پر، لِلْيُسْرَى، چلنا آسان طریقہ پر۔ فذکر، پس آپ نصیحت کرے، ان نفعت الذکر، اگر نفع دے نصیحت، سیذکر، جلد نصیحت حاصل کرے گا، من یخشی، جو ڈرتا ہے، ویتجنبها الاشقی، اور الگ رہے گا، تجنب اختیار کرے گا اس سے، الاشقی، جو بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے، الذی یصلی النار الکبری، جو داخل ہوگا آگ میں بہت بڑی، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنا، ویا مفہم سلیمان فہمنا، ویا ملہم الملائکۃ اعلمنا، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔